ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کی گیا ہے. تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو ہے نا آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے. پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے جس میں ہم پورا ملک میں مختلف صوبوں میں ضلعوں میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے نا ریلیاں نکالیں گے اور احتجاج کریں گے. ڈیٹ جو ہے نا وہ شام تک آ جائے گا کہ کون سی ڈیٹ پہ ہوگا. ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمیونیکیٹ کروائیں گے. اس کے حوالے سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. میں ایون جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے ساتھ ANP کے ساتھ آفتاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے قومی وطن پارٹی اور دیگر جو پرس پارٹیاں ہیں دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائیں کیونکہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے, سب سے رگ الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے نہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ انٹرنیشنلی اس الیکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کنسیڈر کر رہا ہے بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں تو جو اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی وہ پوری دنیا میں نہیں رہی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پورے ملک پہ احتجاج کریں گے. دیگر اس حوالے سے جو ابھی انشاءاللہ میں خود مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا اور اس کے حوالے سے جو ہے نا میری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں. تو کچھ یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا. میں منسٹر صاحب کو بھی کہوں گا اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کریں. جی بہت شکریہ. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جو اہم باتیں تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیں. دو اور مزید پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں عاقب اللہ جو ثوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں ان کو اسپیکر کے عہدے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے اور وہ نامزد ہو گئے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمارے نئے اسپیکر ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے. دوسرا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا, ساری دنیا نے مانیٹر کیا, دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا, لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے, اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں, جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے, ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے, اور یا انہوں نے کرپٹ مختلف ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے. کرپٹ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی. ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی. تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے, جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے, اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے, اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں, کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے. اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں, کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا اور یہ میں ان کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے امریکہ اور
ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں. عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے اور امریکہ کے لیے پیغام. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی اور وفاق میں اسپیکر اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کس کا آ رہا ہے؟ نہیں, ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. جو میں نے بات کی یہ ہمارے اسد قیصر صاحب خبر یہ تھی کہ آپ یا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی خیر سگالی پیغام لے کر آئے ہیں کہ خان صاحب کو منائیں اور تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے, یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر آپ جو ہے خان صاحب کے پاس آئے وہ ذرا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ میرے 29 سال کی رفاقت ہے. میں نے سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی. پھر ہائی کورٹ سے میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے. وہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے مجھے اجازت ملی ہے. میڈم جو ہے نا میری لائر تھی اور اس نے مہربانی کی ہے. تو ایسی کوئی نہیں تھی. بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی. اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے کمیونیکیٹ کی اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے. تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے. اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے. اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی. نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. اسد قیصر صاحب بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں, تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی چھوڑیں گے, آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں؟ دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے, تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں, ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے. ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے. اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے, مشورہ کر رہے ہیں. 1-2 دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کی اجلاس بلا لیں گے. اسد قیصر صاحب آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے. آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں وہ احتجاج کی صورت میں بیرسٹر صاحب نے بتائی, کیا پھر نہیں یہ دیکھیں ہم نے دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے, پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں. یہ اتنا جو بہت بڑا داندلا ہوا ہے اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھی ہوئے, ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. یہ دعوت ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کا ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے, ہم نے اپنا کنسرن شو کیا. اس میں فرق ہے. ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے, جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے. ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے, ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں. ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں. امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے. تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے. یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کام نہیں چلتا. پابندیاں لگائیں پاکستان کے اوپر, کیا مطلب بیان میں بہت سختی سے یار الیکشن غلط ہوا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس لیے کافی نہیں ہے. پاکستان کے وہ لوگ جو ملوث ہیں الیکشن کے داندلی میں ان کو مزید جو ہے پریشر دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے اور اس مسئلے کا حل نکالیں. ایک طرف تو آپ کے تحفظات کی انتخابات کی جو نتائج ہیں ان پر, اور دوسری طرف آپ یہ الزامات بھی عائد کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو جہاں پہ آپ کے لوگ جیتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پر ان سے ریزائن کروائیں. ریزائن کروا کے پھر آپ اپنی تحریک کا اعلان کریں. ایک طرف آپ اپنی تحریک کا بھی اعلان کر رہے ہیں, اپنے بندوں سے آپ ریزائن بھی نہیں کروا رہے, تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. پھر آپ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان سے بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں, اپنی عدلیہ سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے, اور جو کمپنی کے لوگوں سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے ایک چیز کو دیکھیں, ہمیں یہ لمبی جدوجہد ہے. ہم صرف اس ملک پہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں صحیح معنوں میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل ہو.
یہ بالکل یہ چیف جسٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور وہ جو عوام نے جس کو ووٹ ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے۔ اگر ایک جعلی یعنی ایک آدمی کو اس نے 38,000 ووٹ لیے ہیں اور ان کے ساتھ 1 لاکھ کا، اور اس پہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ فارم 45 میں ایک رزلٹ ہے اور ادھر جو ہے نا 47 میں چینج کی گئی ہیں، یعنی انہوں نے محنت بھی نہیں کی، یعنی اتنی دڑے سے اور اتنی جرت سے کی ہے کہ بس اس کو ضرورت بھی نہیں، بس فگر چینج کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس قسم کی الیکشن کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہ ہمیں جلسے کرنے دیا گیا، نہ ہماری جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کو تنگ کیا، گرفتار کیا گیا، اور جو ہمارے ووٹر اور سپورٹر تھے الیکشن سے 2 دن پہلے ان کو بھی جیلے میں ڈالا گیا۔ یہ جس طرح الیکشن ہوا ہے پاکستان میں، اس کو الیکشن کہنا بالکل زیادتی ہے۔ ہم تو ایز اے پروٹیسٹ جائیں گے، ہمارا پروٹیسٹ ہوگا، احتجاجاً ہم اس میں بھی جائیں گے، وہاں بھی اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت سازی کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کو مینڈیٹ بھی ملا کہ آپ دوسری جماعتوں سے مذاکرات کریں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، ان کے ساتھ شامل ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کس جماعت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے، یا کس جماعت نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کے آنے چاہیے؟ میں انشاءاللہ یہاں سے نکل کے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ANP، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بلوچستان کی پارٹیاں ہیں یا سندھ کے ہیں یا پنجاب میں دیگر پارٹیاں ہیں، ہم اس کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک جو اس وقت سلیکشن کے حوالے سے ہمارا ایک ہی موقف آ جائے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی کی سیاسی قیادت نظر نہیں آ رہی، عمران خان نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ سیاسی قیادت اب سامنے آئے گی، وہ فیصلے کریں گے مشترکہ طور پر، تو سیاسی قیادت کب سامنے آئے گی؟ بخلائی صرف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں نا، اگر آپ ہمیں تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو شاید میں ادھر کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت مہربانی۔ علی امین گنڈاپور کو CM کے لیے نامزد کیا گیا بانی PTI کی جانب سے، اور اطلاعات تھی کہ آپ غالباً اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ CM KB کے لگیں، تو کیا یہ بھی تحفظات کا اظہار کیا آپ نے؟ نہیں، دیکھیے ہمارا لیڈر خان ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے ہم نے من اس کو تسلیم کرنا۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج 10 مہینے بعد میرے اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں عمران خان کا دیرینہ ساتھی اور پارٹی کے لحاظ سے ایک کارکن بھی ہوں، ایک ورکر بھی ہوں، اور ساتھ بھی ایک سینئر ذمہ داریوں پہ بھی رہا ہوں۔ پہلا ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے نا آج عمران خان کو ملے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ پوری مشاورت کی ہے، ڈسکشن کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کو جو ہے نا خان صاحب نے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا طریق صاحب کا کینڈیڈیٹ ہوگا پرائم منسٹر پورٹ فولیو کے لیے۔ تو اور مطلب پھر جو الیکشن ہوگا ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ PM ہی ہمارا آئے گا، تو عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارا نمائندہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے، اور مطلب جس میں ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کی گیا ہے، تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو ہے نا آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے۔ پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جس میں ہم پورا ملک میں مختلف صوبوں میں، ضلعوں میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے نا ریلیاں نکالیں گے اور احتجاج کریں گے۔ ڈیٹ جو ہے نا وہ شام تک آ جائے گا کہ کون سی ڈیٹ پہ ہوگا۔ ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمیونیکیٹ کروائیں گے۔ اس کے حوالے سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی۔ میں ایون جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے ساتھ، ANP کے ساتھ، آفتاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے قومی وطن پارٹی، اور دیگر جو پرس پارٹیاں ہیں، دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، کیونکہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے، سب سے رگ الیکشن ہوا ہے، اور اس الیکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے، نہ
نہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ انٹرنیشنلی اس الیکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کنسیڈر کر رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں تو جو اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی وہ پوری دنیا میں نہیں رہی، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا عاقب اللہ جو ثوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کو اسپیکر کے عہدے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے، اور وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے نئے اسپیکر ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ دوسرا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، ساری دنیا نے مانیٹر کیا، دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے، اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا، یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے، ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے، اور یا انہوں نے کرپٹ مختلف ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے۔ کرپٹ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں، کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے، اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں، کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا، اور یہ میں ان کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں۔ عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے، اور امریکہ کے لیے پیغام بہت صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی اور وفاق میں اسپیکر اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام کس کا ہے؟ نہیں، ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ جو میں نے بات کی یہ ہمارے اسد قیصر صاحب، خبر یہ تھی کہ آپ یا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی خیر سے گالی پیغام لے کر آئے ہیں کہ خان صاحب کو منائیں اور تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے، یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر آپ جو ہے خان صاحب کے پاس آئے، وہ طرح کا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ میرے 29 سال کی رفاقت ہے۔ میں نے سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو نہیں ہوئی، پھر ہائی کورٹ سے میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے۔ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے مجھے اجازت ملی ہے۔ میڈم جو ہے نا میری لائر تھی اور اس میں نے مہربانی کی ہے، تو ایسی کوئی نہیں تھی۔ بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی، اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے کمیونیکیٹ کی، اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے۔ تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہ ہمارے پاس اپروول ہے، اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے، اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا، اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی۔ نہ پاکستانی عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب، بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں، تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ
सारे आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्यों नहीं बुला रहे जिसमें ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। दूसरा, आप ये कहते हैं कि ये तारीख का सबसे रिग्ड इलेक्शन है और आप इसके खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे, तो आप इस तारीख के रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ बतौर एहतजाज जो आपके MNAs आपके साथ हैं उनसे रिज़ाइन का ऐलान क्यों नहीं करवाते? नहीं, हम किसी से और रिजाइन नहीं करवाएंगे। हम असेंबली में बैठेंगे, अपना कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। और साथ जो आपने कहा कि पार्लिमानी पार्टी, इंशाल्लाह अभी अनाउंसमेंट हो गया है, मशवरा कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम पार्लिमानी पार्टी की इजलास बुला लेंगे। अच्छा कैसर साहब, आप उस सेटअप का हिस्सा थे जिसमें खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है। आज ये पता चल रहा है कि खान साहब फिर अमेरिका की जानिब देख रहे हैं कि वो आगे बढ़े, उनको जो रिलीफ नहीं मिल सका इंतखाबात में, वो एहतजाज की सूरत में बैरिस्टर साहब ने बताई। क्या फिर क्यों करना? नहीं, ये देखो ये तो जमहूरियत की चैंपियन है, पूरी दुनिया में जमहूरियत का राह लाते हैं। यह इतना जो बहुत बड़ा धांधला हुआ है, उसके ऊपर अगर यूरोप और वो जो है ना चुप साधी हुए, हम तो उसको उसकी जो जिम्मेदारी है वो याद दिलाना चाहते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये दावत है कि आप दोबारा अमेरिका को इस तरफ नहीं ला रहे कि अमेरिका पाकिस्तान का हमने अमेरिका को दावत नहीं दी है, हमने अपना कंसर्न शो किया। इसमें फर्क है, हमने कंसर्न शो किया है कि ये एक जमहूरी मुल्क है जो अपने आप को जमहूरियत कहती है, जमहूरियत की चैंपियन और इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ जमहूरी जो बुनियादी हक है अवाम का उसको चोरी हो रहा है और उस पर खामोश है, हम अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। हमने एक मिनट मेरी बात जरा ये मुकम्मल कर दूं। अमेरिका के हवाले से ये पैगाम इसलिए दिया गया है कि अमेरिका ने कल एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है उस जवाब का कि हम ये समझते हैं कि उनको मजीद बात करनी चाहिए। ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इससे काम नहीं चलता। पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, क्या मतलब बयान में बहुत सख्ती से? यार इलेक्शन गलत हुआ है, हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है और आपकी मीडिया ने उसको उठाया है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इसलिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के वो लोग जो मुलविस हैं इलेक्शन के धांधली में, उनको मजीद जो है प्रेशर देना चाहिए ताकि वो खुलकर जो है वो सामने आए और इस मसले का हल निकालें। एक तरफ तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात की इंतख़ाबात के जो नताइज हैं इन पर, और दूसरी तरफ आप ये इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं कि धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो जहाँ पे आपके लोग जीते हैं तो फिर आप फौरी तौर पर उनसे रिज़ाइन करवाएं, रिज़ाइन करवा के फिर आप अपनी तहरीक का ऐलान करें। एक तरफ आप अपनी तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदों से आप रिज़ाइन भी नहीं करवा रहे, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं, फिर आप जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे भी आप मुतालबा कर रहे हैं, अपनी अदलिया से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं और जो कंपनी के लोगों से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने एक चीज़ को देखे, हमें ये लंबी जद्दोजहद है। हम सिर्फ इस मुल्क पे कानून क्यों बनाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुल्क में सही मानों में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल हो। ये बिल्कुल ये चीफ जस्टिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका नोटिस ले, और वो जो अवाम ने जिसको वोट डाला है उनका हक है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। अगर एक जाली यानी एक आदमी को उसने 38,000 वोट लिए और उनके साथ 1 लाख का, और इस पर इंटरेस्टिंग बात ये कि फार्म 45 में एक रिजल्ट है और उधर जो है ना 47 में चेंज की गई हैं, यानी उन्होंने मेहनत भी नहीं की, यानी इतनी दड़े से और इतनी जरूरत से की है कि बस उसको जरूरत भी नहीं, बस फिगर चेंज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस किस्म की इलेक्शन कभी आपने देखा है? ना हमें जल्दी करने दिया गया, ना हमारी जो कैंडिडेट है उसको तंग किया, गिरफ्तार किया गया, और जो हमारे वोटर और सपोर्टर थे इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको भी जेल में डाला गया। ये जिस तरह इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इसको इलेक्शन कहना बिल्कुल जाती है। हम तो ऐसे प्रोटेस्ट जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज हम इस में भी जाएंगे और आवाम के पास भी जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हुकूमत साजी की तरफ आप जा रहे हैं, आपको मैंडेट भी मिला है कि आप दूसरी जमातों से मुलाकात करें, उनको अपने साथ शामिल करेंगे, उनके साथ शामिल हो। मुझे ये बताइएगा कि आपकी किस जमात के साथ आपका रब्ता हुआ है या किस जमात ने आपके साथ रब्ता किया है ताकि वो आपके साथ मिल के आने जाए? मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकल के जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बलूचिस्तान की पार्टियाँ हैं या सिंध के हैं या पंजाब में दीगर पार्टियाँ हैं, हम उसके साथ राबिता करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक जो इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से हमारा एक ही मौक़िफ़ आ जाए। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी की सियासी क़यादत नजर नहीं आ रही, इमरान
نے کہا تھا کہ سیاسی قیادت اب سامنے آئے گی, وہ فیصلے کرے گی مشترکہ طور پر, تو سیاسی قیادت کب سامنے آئے گی؟ مغلائی صرف بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیں نا, اگر آپ ہمیں تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو شاید میں ادھر کھڑا ہوں آپ کے سامنے. بہت مہربانی. کیسر صاحب, علی امین گنڈا پور کو سی ایم کے لیے نامزد کیا گیا مانی پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اطلاعات تھی کہ آپ غالباً اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سی ایم اے پی کے لگے, تو کیا یہ بھی تحفظات کا اظہار کیا آپ نے؟ نہیں. دیکھیے ہمارا لیڈر خان ہے, وہ جو فیصلہ کرتا ہے ہم نے من اور اس کو تسلیم کرنا ہے. تھینک یو جی.